الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، اسٹوڈنٹ لائف میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بڑی بڑی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، تو اس کو عبور کرنا اصل میں یہی کامیابی ہے۔ جو بندے رکاوٹیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنی منزل کو کبھی نہیں پا سکتے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں بات کہ جہاں رکاوٹ ہوتی ہے وہاں قریب سے کوئی راستہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں تو لوگ فوراً جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں، کوئی دائیں طرف بائیں طرف گلیوں میں چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے تو اپنا راستہ پا لیتے۔ اب ایک بندہ کہے کہ وہ سڑک کلیئر ہوگی تو میں نے گزرنا، وہ تو شام پڑ جائے گی۔ تو بہت سے عقل مند میں نے دیکھے ہیں جو دور سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، میں ادھر ادھر نکل جاؤں، وہ موڑ لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، ایسی مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کو طریقے سے فیس کرنا چاہیے۔ بڑی بڑی مشکلات میں ایک بہت بڑی مشکل ہماری انگلش ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں خصوصی طور پر جو اسکول ایجوکیشن ہے، اس میں انگلش سے بڑی مشکل کوئی نہیں ہے۔ بہت سے انگلش میڈیم ادارے بھی ہیں جہاں پر بچے انگلش کو سیکھ بھی لیتے ہیں اور انگلش میں لکھ بھی لیتے ہیں، اظہار کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت اداروں کی جس میں بچے پڑھتے ہیں وہ انگلش میں بڑے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچے کو اگر 9 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں نا تو 8 سبجیکٹ ایک طرف ہیں اور 9واں انگلش کا سبجیکٹ ایک طرف ہے۔ اس حد تک یہ اتنا بھاری سبجیکٹ ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بچے پڑھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن جب امتحان میں لکھنے کی باری آتی ہے پھر وہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں کہ ہمیں بھول گیا، ہمیں پتہ نہیں یہ لائن اس میں کیا ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ توانائی ضائع ہو جاتی ہے اور بچہ دوسرے سبجیکٹوں کو بھی ٹائم کم دیتا ہے، لیکن انگلش کو زیادہ ٹائم دینے کے باوجود بہت ہی زیادہ پریشانی بن جاتی ہے کہ ہمیں تو پیپر ہی ہمارا اچھا نہیں ہوا۔ اکثر اداروں کے جو انگلش کے نتائج ہیں وہ قابل تعریف نہیں ہوتے بلکہ افسوسناک ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑی مصیبت ہے اداروں کے لیے اور طلباء کے لیے۔ ہم نے آج اس کے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم انگلش کو کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ انگلش جو ہے سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انگلش کو لکھنا، یہ بولنا جو نا بولنا یہ ایک الگ کیٹیگری میں آتی ہے۔ ہمارا پرابلم بولنے کا زیادہ نہیں ہے، نہ اتنی بولی جاتی ہے۔ ہمارا پرابلم ہے لکھنے کے حوالے سے کہ ہم انگلش کو کیسے لکھیں کہ ہم انگلش میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں کچھ ہمارے پاس ٹرکس ہیں، کچھ ٹپس ہیں، آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا آسانی ہو جائے۔ آپ کو انگلش کا جو ایک پریشر ہے نا بنا ہوا، ہوا بنا ہوا ہے، وہ ذرا کم ہو جائے اور آپ انگلش کے ساتھ گو تھرو ہو جائیں، ذرا اس کو سمجھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں تو یہ آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ توجہ دیں گے تو آسانی ہوگی۔ انگلش میں سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے؟ کہ ہم اتنی توجہ نہیں دیتے انگلش پہ جتنی اس کی ضرورت ہے، اور
یہ جو انگلش لینگویج ہے اس پہ اگر ہم ایک ابتدا سے اس پہ توجہ دے دیتے ہیں نا تو یہ ڈر اور خوف ختم ہو جانا تھا، پرابلم نہیں رہنا۔ اور مجھے یہ بھی تھوڑی سی پرابلم نظر آتی ہے کہ ہم انگلش ٹیچرز پڑھاتے تو ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، لیکن جو اس کے ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں نا کہ اس کو بچوں کو سکھانا کیسے ہے، اس کے 2 پیج کیا ہے انگلش کے، وہ نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، انگلش کو وہ ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ انگلش لینگویج خطرہ نہیں ہے، انگلش بذات خود کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سائیکو نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک خام خواہ تصور بن گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی نبض پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا داخل ہونا پڑتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو اس میں جب آپ تھوڑا سا اندر داخل ہوں گے نا تو اس میں آپ کو میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ ہماری لینگویج نہیں ہے، اور دوسری لینگویج کو سیکھنے کے لیے نا چھوٹے چھوٹے فقرے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ ان نون ہوتا ہے نا، اس کو راستوں کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ مین لائن لیتا ہے، مین روڈ لے لیتا ہے تاکہ میں نا ادھر ادھر نہ جاؤں، میں روڈ پہ رہوں۔ اسی طرح یہ جو لینگویج ہے نا اس کو بھی مین طریقے سے لینا چاہیے کہ یہ کیسے ہمیں آ جائے۔ اس کے 2 معاملات ہیں، ایک ہمارے پاس الفاظ ہونے چاہیے جس کو ووکیبلری کہتے ہیں ہم۔ جس طرح حروف عام میں ہم بہت سے انگلش کے حروف بولتے ہیں نا، تو یہ ہمارے پاس حروف ہونے چاہیے عام ڈراموں میں، خبروں میں، مذاکروں میں، تقریروں میں، ہر جگہ پر انگلش کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور تقریباً اکثر چیزوں کے نام بھی انگلش میں ہوتے ہیں۔ بریڈ لے کر آؤ، انگلش، اکثر نام، یہ جو سائن بورڈ بنے ہوتے ہیں اس میں بھی انگلش ہوتی ہے۔ تو یہ الفاظ جتنے ہمارے اندر داخل ہوتے جائیں گے نا اتنے ہی ہمیں اس کا فائدہ ہے، اور جب الفاظ ہمارے پاس زیادہ ہوں گے نا تو اب ہمارے پاس ایک ہی مرحلہ رہ جاتا ہے اس کو جوڑنے کا ہے نا مسئلہ۔ اب ایک فکرہ ہے، وہ ایک آدمی ہے، کتنا آسان ہے، ہی از اے مین، میں کھا رہا ہوں، آئی ایم ایٹنگ، وہ اسکول جا رہا ہے، ہی از گوئنگ ٹو اسکول، میں آتا ہوں، آئی کم۔ تو ہمارے جتنے فقرات ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ انگلش میں اس چیز کی قید نہیں ہوتی کہ بڑا فقرہ بناؤ، بلکہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں جب ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اس میں جنرل گرامر جو ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے، ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، از، آر، ایم، واز، وار وغیرہ، شیل، ول، جو 12 ٹینسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بچوں کو اکثر کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ 6 اور 7ویں کی بھی ٹرانسلیشن لے لیں وہ بھی کام دے دیتی ہے۔ سب سے پہلے بندہ آسان راستوں کا چناؤ کرے تو پھر ہی مشکل راستوں پہ چل سکتا ہے، اور جو بندہ آسان راستوں کا چناؤ کر لے گا نا پھر اس کو مشکل راستوں کا مسئلہ نہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ گاڑی چلانا سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے سب سے پہلے مہران شروع کرے، چھوٹی گاڑی شروع کرے، سادہ سی گاڑی شروع کرے،
تو جب وہ اس کی ڈرائیونگ سیکھ لے گا تو اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں بڑی گاڑی بھی چلا سکتا ہوں. اسی طرح ٹرک ہے، ہینو ہے، بڑی گاڑیاں وہ بھی چلا سکتے ہیں. تو اسی طرح جو باتیں ہیں نا یہ انگلش کے حوالے سے یہ پہلے چھوٹی چھوٹی شروع کرنی چاہیے. اور بڑی بات پتہ کیا ہے؟ بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو سب سے بڑی بات ہے، جو مضمون آپ تیار کرنا چاہتے ہیں نا اس کا سبجیکٹ جو ہے اردو میں بنائیں. پہلے انگلش سے کبھی یاد نہ کریں کہ میں انگلش سے مضمون یاد کر رہا ہوں. اس کا اردو میں بنائیں مضمون، اور اس کو سادہ سے سادہ بنا لیں. خود بنانا ہے نا اس سے لے لیں گائیڈنس، لیکن سادہ مضمون بنائیں. اور سادہ مضمون جب اردو میں بن جائے گا تو اس کے فقرات جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے اس کو انگلش میں بنانا شروع کر دیں. وہ خود آپ کی طرف سے بنے ہوں گے نا تو امتحان میں دے کر جا کر یہ مسئلہ نہیں بنے گا میں تو بھول گیا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے فلاں لائن کہاں تھی، فلاں یہ بات بندہ گونج جاتا ہے. تو اپنے ہاتھ سے ایک مضمون بنایا ہوگا نا تو پھر آسانی ہے. پھر سنٹینسز ویسے بنانے ہوتے ہیں اس میں بھی بنانے کی آسانی ہوگی. تو اس میں ایک بڑا وصف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اردو کے فقرات کو انگلش میں بدلا کریں. ایک دفعہ غلط ہو جائے، 2 دفعہ غلط ہو جائے، 3 دفعہ غلط ہو جائے، 10 دفعہ غلط ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس نے ٹھیک ہونا ہی ہے. پھر جب ایک دفعہ کو غلطی ہے نا شروع ہو گئی ہے، اس نے ٹھیک تو ہونا کہ نہیں ہونا. وہ کہاں جائے گی، وہ دوڑ نہیں سکتی غلطی، اس کو پکڑ لیں گے غلطی ہے. کہیں اظہار اہم کا مسئلہ بن جاتا ہے، کہیں وڈ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کہیں کڈ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کین کا مسئلہ بن جاتا ہے، شل کا مسئلہ بن جاتا ہے، کئی مسئلے بنتے ہیں. تو اس میں گھبرانے والی بات کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ غلط فقرہ بھی بول رہے تو ہم سمجھ نہیں جاتے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس طرح جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. بات جو ہے کرنی ہے حال میں، پریزنٹ میں، لیکن اس سے فقرے میں ماضی میں نکل جاتی ہے. لیکن بندے کو پتہ چل جاتا ہے کس نے جو ہے وہ ماضی میں بات کی حال میں کرنی تھی. تو اس طرح جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ لکھنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، لیکن اس سے ہوا نہیں. وہ پھر اس کو نمبر دیتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اب نمبر کاٹنے اتنے آسان نہیں ہے، یہ محکمے کی طرف سے ہدایات ہیں. پتہ آپ کو ایک بچے نے چھوٹی موٹی غلطی کر دی ہے، وہ ٹیچر کہتے ہیں اس کی غلط ہوگی. غلط نہیں اب ہوگا، وہ کہتے ہیں اس کا جواب دو کیوں غلط کیا آپ نے، باقی چیز تو ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو بات پڑھی ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے تھوڑی سی زمانہ ہیلپنگ ورب چینج ہو گیا، آئی این جی لگا، فلاں نہیں لگا، تو کیا ہے اب وہ وقت ختم ہو گیا. اب جو ہے نا وہ آسانی ہے. اس لیے آپ لوگ جو ہے نا انگلش میں نا اگر مہارت لینا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے، اب دوبارہ میں بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس کو اپنی زبان میں لے کر آئیں. کبھی ڈائریکٹ انگلش آپ کو نہیں آئے گی، ہر چیز کو اپنے حساب سے لے کر آئیں گے نا تو جب اس کو دوبارہ انگلش میں کریں گے نا وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، گرپ بن جائے گی. پھر آپ کو نا پریشانی ختم ہو جائے گی. پھر آپ کوئی بندہ اچانک کہے کہ یہ مضمون لکھو تو آپ اس کو لکھ دیں گے کہ مجھے تو پتہ ہے یہ. جس طرح کے اردو کے مضامین ہیں نا اسی طرح کے انگلش کے ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نا آپ کو. تو اردو کو انگلش میں اٹھا دیں آپ کا مضمون صحیح ہو جائے گا. اردو کا خط انگلش میں لے آئیں تو اس میں کیا حرج ہے. اسی طرح سٹوری ہے، پیئر آف ورڈز ہیں، فقرات بنانے آپ نے تو اس میں کیا بات. کوئی بات جو ہے نا انگلش میں مشکل نہیں ہے سوائے ذہن کے کہ ہم اس کو حاضر کریں کہ یہ کام جو ہے نا ہم نے کیا ہوا ہے. اور جو پریکٹس ہے نا اس کو کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ.
روزانہ جو ہے آپ ایک پیج جو ہے نا اردو سے انگلش میں منتقل کریں روزانہ. آپ ایک مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول کتنا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہر لینگویج سیکھنے کے لیے، دوبارہ میں بات کرتا ہوں، ہر لینگویج سیکھنے کے لیے اس کو اپنی زبان میں منتقل کرنا لازم ہے. کوئی زبان ڈائریکٹ نہیں سیکھی جا سکتی، اور اس میں بار بار وہ جو مشق ہے وہ نہیں چھوڑنی. یہاں کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ذہن میں آتا ہے نا، اس کو اردو آتا ہے اس کو انگلش میں لکھ دیں. آج میں آیا، وین آئی کیم، گھر سے آئے نا آپ، آج میں آیا، وین آئی کیم، آئی سا، میں نے دیکھا. چل رہا نا فکرہ. اے بوائز رننگ، ایک لڑکا دوڑ رہا تھا، ایسے ہی فکرہ بن جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا مختلف فکرات آپ کے دماغ میں آتے رہتے ہیں کہ نہیں، تو اس کو اردو انگلش میں کنورٹ کر دیں. اردو میں آیا انگلش میں کنورٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا، کوئی پرابلم نہیں رہ جاتی. اور علم کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر سکل پیدا کرنا، مہارت پیدا کرنا. یہ مضمون رٹانے کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ جو علم کا آپ کو بتاؤں، مضمون رٹانا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ چلیں بہانے بنانے سے یہ پڑھنا سیکھ لے، لکھنا سیکھ لے. مضمون اصل کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ضروری نہیں جو کتاب میں مضمون دے دیا گیا وہ ہمارے لیے ہے. مارننگ واک ہے تو کیا جو کتاب والا وہی ہم نے یاد کرنا ہے؟ آپ خود مارننگ واک نہیں کرتے. آپ خود بتائیں کہ میں نے کیا کیا دیکھا، کب میں اٹھاؤں، میں کب اٹھتا ہوں، میں نماز فجر پڑھتا ہوں، میں ناشتہ کرتا ہوں، میں اسکول آتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. تو کیا آپ اس کو انگلش میں لے؟ جتنے میں نے فکرے بولے ہیں، 2-3 الفاظ کے نا، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اس نے یہ کیا، اس سے یہ ہوا.